جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ دنیا میں سب سے جان لیوا ہتھیار کہلاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویپن کوئی اٹامک بم ہے جس نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو پوری طرح سے راکھ بنا دیا تھا تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ ہتھیار کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم یہ سب سے زیادہ خطرناک بم ہیں تو یہ بم ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، یہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسانی جسم کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اور اکثر انجام موت کی صورت میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مائکرو آرگنزم ہے اور اسے بائیولوجیکل ویپن کہا جاتا ہے۔ مائکرو آرگنزم سے ہونے والی بیماریاں عام ہیں مگر کچھ طرح کے مائکرو بائل انفیکشن تاریخ کے گندے ترین انفیکشن ہیں جیسا کہ سمال پوک اور انفلوئنزا وغیرہ۔ ناظرین، ان سب کو کسی نے استعمال کیا اور بڑی سے بڑی آبادی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بائیولوجیکل ویپن اکثر بیکٹیریا کی شکل میں ہوتے ہیں مگر اس میں وائرس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان خطرناک وائرس کی لپٹ میں آ جائے جس کی پہلے سے کوئی بھی ویکسین یا کوئی بھی میڈیسن تیار نہ ہو تو موت تو پکی ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارے پاس اس خطرناک ویپن کا کوئی بھی علاج میسر نہیں ہے یا پھر اس کی کوئی ویکسین ابھی تک موجود نہیں ہے؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر اس کا علاج نہ ہوتا تو مرنے کا عمل کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ اسی طرح کے وائرسز آج سے 3000 سال پہلے انسانی تاریخ میں آئے تھے جس نے انسانوں کو بہت متاثر کیا تھا مگر یونان کے لوگ دنیا کے وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس وائرس سے ہونے والے تمام انفیکشن کو سمجھا اور اس کا علاج کیا تھا، اور اس کا علاج کرنے میں وہ مکمل طور پر کامیاب تو نہیں ہوئے تھے لیکن کسی حد تک کامیاب ضرور ہو گئے تھے۔ مگر یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کو میڈیکل کی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل نہیں تھی مگر وائرس سے لڑنے کی ہمت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک پاورفل اینٹی بائیولوجیکل ویپن کے طور پر سامنے آیا تھا۔ تو ناظرین، اس کو سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ نے بیکٹیریا فیج کا نام دیا تھا۔ تو ناظرین، کسی انسان کو وائرس ہو جائے یہ تو سننے میں آتا ہے مگر کسی بیکٹیریا کو وائرس ہو جائے ایسا شاید ہی کسی نے سنا ہوگا، اور ایسا ہی کچھ 1915 میں ہوا تھا۔ بیکٹیریا فیج کو ہم ایک طرح کا وائرس بھی کہہ سکتے ہیں جو دوسرے جان لیوا بیکٹیریا کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ بیکٹیریا فیج ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ بیکٹیریا فیج ہمارے بائیوسفیر میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ ہماری سکن یا ہماری پلکوں میں موجود ہو، مطلب یہ ہمارے جسم میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سمندر میں موجود تمام تر بیکٹیریا کو مکمل طور پر مار دیتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ذرا بھی خطرناک نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف بیکٹیریا ہیں۔ اسے زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال کھلی فضا میں اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کے باڈی سٹرکچر میں پروٹین کوٹ ہوتا ہے جسے ہم کیسٹ بھی کہتے ہیں، جس میں جینیٹک میٹیریل موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی حملہ کرنے والا بیکٹیریا جسم میں آتا ہے تو بیکٹیریا فیج اپنا سارا کا سارا جینیٹک میٹیریل بیکٹیریا کے جسم میں ڈال دیتا ہے اور اس کے سیل کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب تک جان لیوا بیکٹیریا کے خلاف ویکسین تیار نہیں ہو جاتی تب تک ڈاکٹر اسے انسانوں میں استعمال کرتے تھے۔ تو جیسے ہی دنیا نے ترقی کی اور اینٹی بائیوٹک جیسی میڈیسن تیار کی تو انسانوں نے اس طرح کے بیکٹیریا پر قابو پانا شروع کر دیا اور اس کے بعد بیکٹیریا فیج کا استعمال کرنا بند کر دیا تھا۔ تو ناظرین، اینٹی بائیوٹک میڈیسن نے بائیولوجیکل ویپن کو کمزور کر دیا تھا۔ جیسے جیسے انسان ترقی کی راہیں ہموار کرتا چلا آ رہا تھا یہ بائیولوجیکل ویپن اور بھی خطرناک ہوتا چلا آ رہا تھا، جیسے کہ کرونا وائرس۔ تو آج بھی اس طرح کے وائرس کی کوئی بھی میڈیسن یا کوئی بھی ویکسین تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آج کل کے مائکرو آرگنزم کے اندر میڈیسن کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے۔
اینٹی بایوٹکس کا ایک نقصان بھی ہے، یہ ہماری باڈی میں خراب بیکٹیریا کو مارتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں موجود اچھے بیکٹیریا کو بھی مار دیتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کے لیے ذرا بھی اچھا نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بیکٹیریا فیج کو کرونا وائرس کے خلاف کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل بیکٹیریا فیج تو وائرس ہی ہے، مگر دوسری طرف کرونا وائرس جس کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا وائرس ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بیکٹیریا فیج کو کرونا وائرس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بیکٹیریا فیج وائرس کو نہیں مارتا۔ اگر اس کو مار سکتا ہوتا تو کرونا وائرس اتنا پھیلتا ہی نہ، اور کرونا وائرس شروع ہوتے ہی ختم بھی ہو جاتا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کرونا وائرس کی ابھی کوئی بھی ویکسین یا میڈیسن مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی، اور پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی بھی ویکسین تیار نہ ہوئی تو لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی اچھی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔